اے اللہ مجھے میری دسترس سے بچا، دسترس سے میری کر سکنے کی جو صلاحیت ہے نا یہی تو سارا کام خراب کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے نا. وہ حضرت کی سرکار کی آڈیو میں وہ ایک شخص ان کو جو ہے کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو سرکار نے کہا تمہیں اصل میں اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا، اللہ نے تمہیں قلم پکڑایا تھا کہ لکھو، اپنا نامہ اعمال لکھو، اب جو تم لکھ چکے ہو نا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے، اس سے ڈر لگ رہا ہے، اور اللہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے اور اوور رائٹ بھی کر سکتا ہے. اوور رائڈ بھی بالکل کر سکتا ہے. سرکار والا صاحب فرماتے تھے دیکھو کہ تمہیں پتہ ہے جہنم کیا ہے؟ جہنم یہ ہے کہ تمہیں تمہاری فلم دکھائی جائے گی، اللہ اکبر، تمہیں بٹھا دیا جائے گا اور تمہاری زندگی کی فلم تمہیں دکھائی جائے گی، دیکھو تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ. سرکار کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے خود سے، اب تو کم از کم اس کو اللہ کے حوالے کر دو، شاید ادھر کوئی ریپیئر ہونی شروع ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے اپنے اعمال سے اپنی زندگی کو زخمی کیا ہوا ہے، جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو کہ یا اللہ تعالیٰ استغفر اللہ، میں نے جو کچھ کیا ہے معافی کر دے مجھے بس. لیکن یہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ رحم کرتا ہے نا، یہ معافی کا خیال بھی اسی کو ہی آتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ تو یہ مرتے دم تک آنکھ نہیں کھلتی، غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کو ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا نکلنا ہے اس کے پاس. میں وہ قرآن جو ہے نا وہ آیت میرے سامنے آئی تو بڑی سخت آیت تھی، تو پہلے میں نا تھوڑا گھبرا گیا کہ وہ یہ ہے کہ ظالم، کیونکہ وہ سخت ہے نا، اکثر لوگوں سے ظلم ہو جاتا ہے، تو آیت ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے ظالم جو ہے نا کہ ظالم کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ کوئی مددگار ہوتا ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن تم لوگوں سے اگر ظلم ہوا تو تم اگر اپنی اس برائی کو نیکیوں سے ریپلیس کرو گے تو میں بخشنے والا ہوں. واہ واہ. یعنی کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، تو ابھی آج سے اپنی اس بدی کو، اس برائی کو نیکی کے ذریعے ریپلیس کرنا شروع کر دو، اور اللہ سے پھر اچھے کی امید رکھو. صحیح بات ہے. وہ جیسے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ جو کچھ آپ نے غلط کیا اس پہ تو آپ معافی مانگتے ہیں، جو کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اس پہ بھی آپ معافی مانگ لیں، اللہ اکبر، ان کی طرف سے بھی مانگ لیں. سبحان اللہ. بالکل نئی بات یہ اس اینگل سے نا کہ جو لوگوں نے برا کیا ہے میرے ساتھ، میں بھی ان کی طرف سے معافی، میں ان کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں. تو جیسے یا اللہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ تو معاف فرما میرے مالک. جو لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے ان کو توفیق ہے یا نہیں ہے، مجھے توفیق مل رہی ہے تو یا اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی معاف فرما. سبحان اللہ. جس نے عام معافی اللہ سے مانگنی شروع کر دی نا اس کی اپنی معافی تو پکی ہو گئی. سبحان اللہ. باقی تو پھر دیکھا جائے گا جو ہوئے گا جی، سارا صورت حال ہے جی. اب دیکھیں جیسے آپ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہوں، کسی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ غلط گاڑی نہیں چلا رہے تھے، آپ بالکل صحیح احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے، غلطی کی دوسرے نے. اس لیے سرکار والد صاحب فرماتے تھے کہ اپنی زندگی میں یہ وہ گنجائش رکھا کرو کہ دوسرا اگر غلطی کرے تو بھی تمہیں نقصان نہ ہو. سبحان اللہ. واہ. اتنی گنجائش ضرور رکھا کرو. سبحان اللہ. دوسروں کو اتنی غلطی کی گنجائش دے دو زندگی میں، اتنا غلطی کا موقع دے دو کہ اگر وہ غلطی کریں بھی تمہارا اس سے اتنا ڈسٹنس ہونا چاہیے کہ وہ تم تک تمہارا ایکسیڈنٹ نہ کر سکے. اب یہ تھوڑا سی گنجائش دے کہ کسی کے ساتھ اتنا بھی بغل گیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں جو ہے نا بڑا مطلب میری اپنے ساتھ نا کہ بس بہت زیادہ یہی بات نا کہ قریب ہو جاتے ہیں آپ، بہت ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، تو یہی جو ہے میں اس سے گزر رہا تھا، زخم تازہ تھا، تو وہی سرکار کا فکرہ کہ دوست کی بے وفائی کا گلہ کرنے والے گلہ اپنی عقل کا کیوں نہیں کرتے جس نے دشمن کو دوست کہا تھا. یعنی کہ کیوں اس کو اتنا قریب لائے تھے کہ اب دیکھو کیا ہو گیا تمہارے ساتھ. تو یہ جو ہے نا ڈسٹنس رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ موقع آپ خود فراہم کر رہے ہیں بیسیکلی، وہ گنجائش نہ دے کے. تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات زندگی میں حادثات صرف آپ کی وجہ سے نہیں ہوتے، کسی دوسرے کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو نہ دیکھو، جس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں اس کی لکیروں کو بھی دیکھو. وہ ہی فرق پہ جاتا جی. ایک بندے کی لکھی ہوئی ہے کہ گھر سے وہ آج اس کی ایکسیڈنٹ ہونا ہے،
تو बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला वो दूसरा मैं ना हुआ, तेरी मेहरबानी है। वो उसका एक्सीडेंट अगर होना है किसी के साथ तो वो उसको तो बचा ले अल्लाह जिसके साथ। लेकिन ऐसा हो जाता है, आपके माजी में सारी चीज़ें आपने नहीं की हुई होती, कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो आपके सामने से गुज़र जाती हैं, आपके मामलात से गुज़र जाती हैं। जैसे हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हवाले से एक वाक़या मंसूब है कि सफ़र हिजाज़ को जा रहे थे, तो रास्ते में कोई तूफ़ान आया तो उनके ऊँट की टांग टूट गई। कुछ स्लोप में तेज़ी से गया तो कुछ हुआ तो ऊँट की टांग टूट गई। उन्होंने तो मुसल्ला बिछा दिया, उन्होंने कहा या अल्लाह ताला मैं इतने नेक सफ़र पे जा रहा हूँ, ये इतना बुरा मंजर मुझे दिखाया क्यों है? या तो अब ऐसे ऊँट ठीक कर रही, नहीं तो मैं इतने वापस चले आई। वो कहते हैं फिर अल्लाह ताला ने ऊँट को शिफा दे दी, खड़ा हो गया जी वो। तो अब ये बाज़ औक़ात ऐसे मनाजिर भी आपके सामने हो जाते हैं जो आपके पास किसी ट्रॉमा की शक्ल में रह जाते हैं। बड़े ऐसे वाक़यात हुए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जो कुछ माहौल चल रहा है जिसमें बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, बच्चे अपने सामने कुछ ज़्यादती होते हुए देख लेते हैं, उनके ट्रॉमास उनकी ज़िंदगी में आते हैं। चाइल्ड निगलेक्शन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि उनको बचपन में माँ बाप का प्यार ही नहीं मिला, और ये वाला वो दौर है जिसमें से गुजरने के बाद ये बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब्बा भी मोबाइल पे लग गए तो माँ भी मोबाइल पे लगी है। उनको उनकी सोशल लाइफ ने इतना ज़्यादा घेर रखा है कि वो जनाब बच्चे को भी मोबाइल दे के तो वो कहेंगे तू भी मसरूफ़ रहे, मेरी जान छाड़। ये दौर ज़्यादा होने वाला है डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ। नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे। हमसे जो पिछला वाला दौर था ना, इतनी हैपनिंग थी नहीं, तो माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती थी, वो फेंटा फूंटा भी लगा देते थे बच्चों का। अब तो वो आपके जो नए नॉर्म्स बन गए हैं, नए असूल बन गए हैं, उसमें से तो वो बच्चों को जनाब वो आप ज़्यादा डांट नहीं सकते, ज़्यादा ये नहीं कर सकते, इसलिए वो माँ बाप भी कहते हैं कि चलो। चाइल्ड निगलेक्शन बच्चों के साथ हो जाती है, चाइल्ड अब्यूज़ हो जाती है बच्चों के साथ। कोई आपके साथ ज़िंदगी में हादसा हो जाए, आपके सामने कोई बम फट जाए, खुदा ना खास्ता, तकरीब कारी हो जाए आपके सामने, किसी ने किसी को चाकू मार दिया आपके सामने, बैड सीन्स हो गए, किसी एक्सीडेंट से आप गुजर गए, आप उसके बीच में शामिल थे, अल्लाह ने आपको बचा लिया, लेकिन वो ट्रॉमा या वो सारा कुछ आपकी ज़ात के ऊपर इतना ज़्यादा शुरू हुआ था। आप तो जानते ही हैं ये सारा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस PTSD जो जिसको आप बोलते हैं जी, कि ये सारा कुछ होता है। और अब ये आपके मेडिकल में इसका बहुत बड़ा एक चंक मौजूद है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं फिर आप? थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, काउंसलिंग होती है, मेडिसिन्स भी यूज़ होती हैं। कुछ PTSD तो बड़ी कुछ अरसे के बाद टाइमली खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ है कि उनको फिर प्रॉपर एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और उससे बड़ी जो है वो उन पेशेंट्स की ना लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, डर लगना, नाइटमेयर्स, वही मंजर उनके सामने बार बार आ रहा होता है, और वो उसी मंजर की जो हैबत है वो उसको उस वक्त भी महसूस कर रहे होते हैं। अब मैंने देखा कि ये जो बच्चे बच्चियाँ इस पूरे दौर से गुजरी हैं और ये ट्रॉमे के साथ हैं, उनको ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई एक कमी सी रह गई होती है। तो कुछ तो होते हैं जो बच भी जाते हैं इसमें से, यानी कि ये सारा कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह गरीक़े रहमत करे उनको। मुन्नू भाई की एक ज़िंदगी के अंदर डिसेबिलिटी थी, मैं तो नहीं कहता, वो खुद ही कहते थे अपने आप को कि वो स्टैमरिंग करते थे, ठीक है, बात करते हुए हकलाना जिसको बोलते हैं, कि वो अब वो इतने बड़े राइटर थे, इतने खूबसूरत ड्रामे थे उनके, बोलते भी बड़ा अच्छे थे और एक बड़ा खूबसूरत मज़ा भी होता था, लेकिन वो स्टैमरिंग बीच में आ जाती थी। वो एक मैं देख रहा था प्रोग्राम, उसके बीच में वो ना एंकर ने पूछा कि मुन्नू भाई ये बताएं कि ये लफ्ज़ पराठा होता है या परौंठा होता है? तो मुन्नू भाई ने कहा ये घी पर मुनहसिर है। आप देखें ना कितना इंटेलेक्चुअल जो है। तो वो अब वो जब स्टैमरिंग थी ना उनके पास, तो एक दिन वो सरकार वाला साहब के पास आए, तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने अंदर ना एक डिसेबिलिटी महसूस करता हूँ,
تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسیبلٹی والے جو لوگ ہیں میں ان کی مدد کروں. اب یہ بھی ایک اس کو نا اوور کم کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زندگی کے اندر کوئی حادثہ ہوا ہے, اب آپ ان لوگوں کی مدد کے اوپر لگ جائیں گے جن کے ساتھ حادثہ ہوا. اب آپ ان کی مدد کریں گے, ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں رکھیں گے, ان کی بات سنیں گے, ان کو تسلی دیں گے, بھائی فلم ختم ہو چکی ہوئی ہے, وہ ختم ہو گیا وہ معاملہ, اب تم وہ انسان بھی نہیں ہو, اب وہ اسکیرسٹی بھی نہیں ہے اب وہ والی, اب تمہارے ہمت والے ہو, اب تم دیکھو اب تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا, تم اس وقت پاور لیس تھے, تم لوگ اس وقت مجبور تھے, تم یہ تھا. جو بھی اس کی کہانی ہے وہ اس کو سنتے ہیں, اس کو کھڑا کرتے ہیں, اس کے مزاج کو بناتے ہیں. تو انہوں نے منو بھائی نے کہا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں نا ایک فاؤنڈیشن بناؤں ایسی کہ جس فاؤنڈیشن میں ایسے لوگوں کی مدد کی جائے جو جن کے اندر کوئی زندگی کے اندر ڈسیبلٹی ہے, کچھ ایسے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا منو بھائی پھر آپ ایک کام کریں, آپ نا فاؤنڈیشن نہ بنائیں, آپ کسی فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیں جو کام کر رہی ہے آلریڈی. آپ اپنی پسند سے کوئی فاؤنڈیشن ڈھونڈ لیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. تو انہوں نے اس وقت پھر وہ سندس فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا, جو یہ لیکومیا, تھیلیسیمیا, اس طرح کی جو بیماری ہے جن کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے یا کچھ ایسے چینجنگ ہوتی ہے ساری, وہ پھر ساری زندگی نا پھر اس کے ساتھ ہی رہے بچوں. بلکہ ہمارے جب کبھی بھی کسی سیمینار میں آتے تھے تو اپنی گفتگو کرنے کے بعد 5-7 منٹ نا سندس فاؤنڈیشن کو ضرور دیتے تھے. ان کی اسپیچ سے مجھے بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں جنت کا کیا سوچ رکھا ہے, مجھے میری جنت ان بچوں کی آنکھوں میں نظر آتی. صحیح بات ہے, جن کو زندگی مل رہی ہے. تو ان کی اب زندگی کا یہ کاز بن گیا کہ وہ ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کسی نہ کسی زندگی کے ٹراما سے گزرے ہیں, کوئی جس کے اندر ڈسیبلٹی ہے, کچھ کمی ہے, تو ان کو یہ والا شعبہ اچھا لگا. اب ان کی نسبت سے پھر آگے جتنے ٹی وی آرٹسٹ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بھی سندس فاؤنڈیشن کے اشتہار کے اندر وہ نظر آتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو زندگی میں پیچھے کچھ نہیں ملا, آج ان کو اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو وہ پھر خدمت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں جن کے ساتھ کوئی زندگی میں حادثات گزرے. یہ بھی اپنے حادثے کو کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے ساتھ زندگی میں اگر کچھ بیڈ تھنگس ہو گئی ہیں جو آپ نے نہیں کی. پہلے تو ہم بات کر رہے تھے نا جو آپ نے کی ہیں, آپ نے ظلم کیا ہے, آپ نے رشوت لی ہے, آپ نے گناہ کیا ہے, آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے طریقے میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیسے کیسے ریکٹیفائی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو آپ نے نہیں کیا. سٹیمرنگ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. کوئی بچہ ڈسیبلٹی میں آتا ہے, ہمارے ایک حافظ صاحب تھے جی, یہاں پر پرانی نارکلی پہ ہوتے تھے, حافظ صاحب نابینا تھے جی, اور وہ ایسی زبردست اردو پڑھایا کرتے تھے کہ اردو پڑھنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی بچوں کے بیٹھنے کی. ایم اے لیول کے بچوں کو وہ اردو پڑھایا کرتے تھے, بی اے لیول کے بچوں